اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پھر یہ فرصت عطا کی کہ ہم قرآن حکیم کی اس مجلس میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کے لیے مل بیٹھیں۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ کل ہم نے درس کے آخر میں اس بات پر گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہاں جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں رب کائنات نے اس طرف انسان کو یاد دہانی کروائی کہ وہ اس نعمت کو یاد کرے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قرآن کی صورت میں دی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعمت ہیں، جس طرح رب کائنات نے خود اس نعمت پر کہا کہ یہ احسان عظیم ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو پھر دین جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، دین بھی ایک نعمت ہے۔ باقی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، والدین دیے، علم دیا، صحت دی ہے، دولت دی ہے، بے شمار نعمتیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں قرآن مجید انسان کے فہم میں جوش پیدا کرتا ہے اور اس کی توجہ اس طرف دلاتا ہے کہ انسان کے جذبات جو شرم و حیا کے ہیں وہ بیدار ہو جائیں اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹ جائے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی معاشرت اور طلاق کے سلسلے میں رب کائنات نے جو آیات بیان کی ہیں وہ بڑی بین ہیں، وہ بڑی واضح ہیں، وہ بالکل سیدھی ہیں، صاف ستھری ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اجتماعی زندگی کی تنظیم صداقت اور سنجیدگی پر ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ بعض لوگ فقہی مسائل کی آڑ میں عورتوں پر زیادتی کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، اظہار ثانی کرتے ہیں، شر فساد کا کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، الہ سازیاں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کہا گیا کہ یہ درست نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں۔ کہا گیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ اسلام سے پہلے عربوں کی اور عراب کی کیا حالت تھی، یعنی جہالت ان کے اوپر مسلط تھی، ان کا کوئی مقام نہیں تھا، وہ چھوٹے چھوٹے گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور دفن کر دیتے تھے، درگور کر دیتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اس طرح کی۔ لیکن اسلام نے آ کے ان کو اتنا بلند مقام دیا، ان کو قیادت عطا کی، ان کو سلامتی عطا کی، ان کو امن عطا کیا اور ان کو دولت عطا کی۔ تو یہ ساری نعمتیں اسلام نے ان کو دیں۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کو اپنے انعام یاد دلواتا ہے، اور ان انعامات کی فہرست میں یعنی دینے یا اس دعوت تذکیر پر ان کو زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ایمان ہے۔ پھر اسی طرح قرآن بھی جو ہے ایک زندہ معجزہ ہے اسلام کا۔ اور اب دیکھیں یہاں کہ انسان کو کہا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرے، چونکہ جب تک اللہ کا ڈر انسان کے دل میں نہیں ہوگا، اس کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ یہ سارے کام
صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ اب اگلی آیت میں اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کے ترجمے، آج کی جو ہماری آیت ہے 232 نمبر، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں نہ روکو، ان کے خامدوں سے، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے، إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اگر وہ آپس میں دستور کے مطابق اپنی رضامندی سے وہ معروف طریقے سے نکاح کرنا چاہیں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحت کی جاتی ہے کس چیز کی؟ یہ کہ رکاوٹ نہ ڈالو اگر وہ اپنی رضامندی سے شادی کرنا چاہیں۔ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ذالکم ازکا لکم واطہر، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سبحانہ وتعالی جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ متعلقہ عورت کی بابت ایک تیسرا حکم دیا گیا کہ وہ عدت گزارنے کے بعد اگر اپنے خاوند سے دوبارہ نئے نکاح اور اکمیر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ دونوں رضامند ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ بیسیکلی یہ آیہ کریمہ جو ہے، یہ ایک عورت جب اس نے شادی کی تو اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، پھر اس کے بھائی جو تھے حضرت ماقل، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے قیامت تک یہ، جب اس نے دوبارہ پیغام بھیجا نکاح کا تو انہوں نے کہا کہ اب یہ لوٹ کے تمہارے پاس نہیں جائے گی، میں نے تمہیں اس کا نکاح کر کے دیا اور تم نے اسے طلاق دے دی۔ تو پھر اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تھی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں کتاب النکاح اور باب لا نکاح الا بولی، تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی بلکہ ولی جو ہے وہ نکاح کرتا ہے، یعنی اس کی اجازت اور رضامندی ضروری ہے۔ اسی لیے یہاں رب کائنات نے ان کو یہ حق عطا کیا ہے کہ ولایت غلط طریقے سے استعمال کرنے سے یعنی روکا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کی مزید تائید حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ نسائی شریف کی یعنی کے علاوہ باقی تمام خمسہ ستہ کی جو کتابیں ہیں انہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایو امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، یعنی ولی کے بغیر جو اجازت کے بغیر جو عورت نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اس کو علامہ انور شاہ کشمیری اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتب میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فیض الباری اس کی جلد نمبر 4 کتاب النکاح میں اس کو بیان کیا۔ اور دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ عورت کے ولیوں کو بھی عورت پر جبر کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورت کی رضامندی کے ساتھ ہر کام کو کریں۔ تو شریعت نے یعنی اس کا مال اس کی رضامندی کے بغیر وہ فروخت نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں کر سکتے۔ تو اگر وہ زبردستی کرتے ہیں تو شریعت نے عورت کو یہ بذریعہ عدالت نکاح فسخ کرانے کا اختیار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ یہ نکاح دونوں کی رضامندی سے ہو، یعنی کوئی ایک فریق بھی من مانی نہ کرے، اور اگر عورت من مانی طریقے سے ولی کی اجازت نظر انداز کرے گی تو وہ نکاح ہی صحیح نہیں ہوگا، اور ولی زبردستی کرے گا اور لڑکی کے مفادات کے مقابلے میں اپنے مفادات کو اگر ترجیح دے گا تو پھر بھی عدالت وہ نکاح فسخ کر سکتی ہے۔ تو جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا قاضی یا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں یہ جو جب حضرت ماقل نے یہ آیات سنی تو پھر انہوں نے کہا
کہ میں اپنے رب کا مطیع ہوں، حالانکہ انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا، یعنی قسم اٹھا لی تھی، لیکن اپنی قسم کا اس کے بعد انہوں نے کفارہ دیا اور پھر اپنی بہن کا، اپنے بہنوئی کو بلا کے دوبارہ اس کا نکاح کر دیا۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس عورت کی شادی ہو گئی ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، اب اگر دوبارہ ہم شادی کریں گے تو اس کی وہاں تو یہ ہمارے لیے عار ہے، یہ ہمارا ناک کٹ جائے گا، معاشرے میں ہماری بےزتی ہو جائے گی، یعنی تو لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ذالک یوعظ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یعنی یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس چیز کی جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ذالک ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، پاک ہے، وَأَطْهَرُ، یعنی شائستہ بھی ہے اور پاکیزہ طریقہ بھی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں کہ شائستہ طریقہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا طریقہ ہوتا ہے، وہی طریقہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ شریعت کے مقابلے میں جو بھی چیز ہوگی وہ شائستہ نہیں ہے۔ اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ اسے اپنائیں اور پاکیزگی اور شائستگی اختیار کریں، یعنی اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ اور پھر آخر میں یہ تاثر دیا گیا کہ جو ذات تمہارے لیے یہ لائے عمل مرتب کرتی ہے، جس نے آپ کو یہ دستور زندگی دیا، یہ کتاب دی، وہ ذات ہے، وہ سب کچھ جانتی ہے، لہذا تمہارا فرض ہے کہ یعنی اس کی ہر بات کو تسلیم اور رضا کی حالت میں اس کی ہر بات پر لبیک کہو، کیونکہ جو نہیں جانتا اس کو اس کی بات ماننی چاہیے جو جانتا ہے، اور وہ رب کی ذات ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے آئلی زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو بلند کر کے عبادت کے مقام تک پہنچا دیا، اور پھر ان معاملات کا تعلق بھی اللہ کی رسی سے ہو جاتا ہے۔ ان کو زمین کی تمام آلودگیوں سے پاک کر دیا گیا، زندگی کی گندگیوں سے صاف کر دیا گیا، اور یہ معاملات محض دنیاوی کھینچا تانی، یعنی ظاہر ہے کہ طلاق کی جب کیفیت ہوتی ہے تو اس وقت یعنی انسان آپس میں ناراضگی ہوتی ہے، آپس میں یعنی کھینچا تانی ہوتی ہے، اور اس موقع پر رب کائنات نے یہ یعنی تعلیمات دے کے ارشاد فرما دیا۔ اب دیکھیں کہ کتنا خوبصورت ایک میسج دیا گیا، ایک حکم دیا گیا، ایک پیغام دیا گیا، کتنی قرآن نے خوبصورت تصویر کھینچی یہاں کہ ذالکم ازکی لکم واطہر، اس میں تمہارے لیے ستھرائی بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں فبلغنا اجلہن، پھر اپنی عدت پوری کر چکے ہیں۔ فبلغنا کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر پہنچ جائیں، یعنی پوری کر لیں۔ اجلہن کا ترجمہ ان کی اپنی مدت یعنی مقررہ میعاد، جسے اصطلاح شریعت میں عدت کہتے ہیں۔ اذا طلقتم، جب تم نے طلاق دی، یہاں یعنی خطاب شوروں کو ہے لیکن پوری امت مسلمہ اس کی مخاطب ہے۔ ازواجہن، اپنے انہی خامتوں سے، یعنی وہ شور جنہیں عورتیں پسند کریں، خود نئے ہوں یا پرانے، جو ایک بار انہیں چھوڑ چکے ہوں، ترادو، راضی ہو جائیں۔ اس لفظ سے بات ظاہر ہے کہ ایجاب و قبول جو ہیں وہ نکاح کے رکن ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات والدین یا جو بھی ولی ہوتا ہے وہ اجازت دے دیتا ہے، اور وہ میاں بیوی دونوں اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ ایکسیپٹ نہ کریں تو یعنی وہ پھر نکاح درست نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس آیا کا جو شان نزول تھا وہ یہ تھا کہ یعنی عورتوں کے ولی جو ہیں ان کو اس آیت میں ممانعت ہو رہی ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور عدت بھی گزر جائے، پھر میاں بیوی رضامندی سے دونوں نکاح کرنا چاہیں تو ان کے نکاح میں آپ رکاوٹ نہ بنے۔ تو ابن جریر اور ترمذی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث وارد کی ہے کہ عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح نہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے، وہ عورتیں زناکار ہیں جو اپنا نکاح آپ کر لیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ نکاح بغیر رائے یافتہ کے اور 2 عادل گواہوں کے کو نہیں ہے کوئی۔ اب دیکھیں کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے تفصیل انشاءاللہ جب ہم آیات احکام پر وہاں آئیں گے تو وہاں ہم بیان کریں گے۔ تو
یہاں دیکھیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہمشیرہ کے بارے میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کے بیان میں ہے کہ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہن نے کا منگا میں یعنی ان کا رشتہ لینے میرے پاس آنا تھا، میں نے نکاح کر دیا، کچھ دنوں کے بعد طلاق دے دی، پھر عدت گزرنے کے بعد پھر نکاح کی درخواست کی تو میں نے انکار کر دیا، تو اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ تو جسے سن کر حضرت معقل نے باوجود اس کے کہ انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی تھی تو کہ میں اس کو تیرے نکاح میں نہیں دوں گا، وہ نکاح پر آمادہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نے خدا کا فرمان سنا اور میں نے مان لیا اور میں نے اپنے بنوئی کو بلا کر دوبارہ اس کا جو ہے نکاح کر لیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر لیا۔ اور ان کا نام بعض روایات میں جمیل بنت یسار تھا اور ان کے خاوند کا نام ابو البدا تھا، بعض نے ان کا نام فاطمہ بن یسار بتایا، لیکن سدائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت جابر بن عبداللہ اور ان کے چچا کی بیٹی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن پہلی بات ہی زیادہ صحیح ہے کہ معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے بارے میں ہے۔ پھر فرمایا یہ نصیحت و واعظ ان کے لیے ہے جنہیں شریعت پر ایمان ہو، خدا کا ڈر ہو، قیامت کا خوف ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ولایت میں جو عورتیں ہوں انہیں ایسی حالت میں نکاح سے نہ روکیں، بلکہ جو شریعت کا حکم ہے اس کی اتباع کرتے ہوئے ایسی عورتوں کو ان کے خاندوں کے نکاح میں دے دینا چاہیے، اور اپنی حمیت و غیرت کو جو خلاف شرع ہو شریعت کے مطابق کر دینا، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری طہارت ہے، اسی میں ہماری پاکیزگی ہے، اور ان مسلطوں کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، یعنی ہمیں معلوم نہیں کس کام کرنے میں بھلائی ہے اور کس کے چھوڑنے میں، تو یہ علم حقیقت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں کہا گیا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب یعنی تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت ان کی پوری ہو جائے، اب ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے؟ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اب ان کو روکنا نہیں چاہیے، کس چیز سے؟ ینکحنا کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے خاندوں سے، شور سے، یعنی ایک یا دو طلاقوں کے بعد یعنی خاوند نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، لیکن پچھلے شوہر کو حق کیا کہ وہ اب دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجے، تو اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات رشتہ دار، بہن بھائی، والدین اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں کہ ہم یہ شادی نہیں ہونی چاہیے، تو اس سے منع کیا گیا کہ اس کو اپنی انا کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس وقت فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بعض اوقات جذباتی فیصلے ہوتے ہیں، جب انسان کی عقل ٹھکانے آتی ہے تو پھر بعد میں وہ پچھتانا شروع کرتا ہے، تو پھر عورت جب دوبارہ جاتی ہے، میاں بیوی آپس میں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں رشتہ دار، عزیز و اقارب، وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں، تو یہاں اس سے روکا گیا کہ ان کے درمیان رکاوٹ نہ ڈالو، اگر وہ یعنی اذا تراضوا بینہم یعنی اگر وہ راضی ہیں، جیسے وہ ایک مشہور ہمارے ہاں مثال ہے کہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی، تو اگر میاں بیوی راضی ہوں تو دوسرا کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اذا تراضوا بالمعروف بینہم بالمعروف یعنی معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو نکاح کے معاملے میں ایک حق دیا گیا ہے، وہ اپنی پسند اور ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتی ہے، کسی کے ساتھ نکاح پر جبراً اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، زبردستی اس کے لیے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اسے پریشان نہیں کیا جا سکتا اس معاملے میں، اگر اس کا دل نہیں مانتا کہیں شادی کرنے کا تو اس کو جبراً مجبور نہیں کیا جائے گا اور نہ اس پر زور ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیں کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ لا تنکح الایم حتی تستعمر یعنی کسی متعلقہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے اس کے بارے میں اجازت نہ لی جائے، اسے یعنی پوچھ نہ لیا جائے۔ تو کسی دو شیزہ کواری کے بارے میں بھی آیا کہ ولا تنکح البکر حتی تستأذن یعنی اور جب تک کواری لڑکی سے بھی اجازت نہ لی جائے تو اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ کیف قالوا کیف اذنها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کی اجازت کیسے ہوگی کواری لڑکی کی؟ قال ان تسکت کہ وہ چپ ہو جائے۔ ایک دوسری یعنی جگہ پہ آتا ہے کہ اذنها سماتها یعنی اس کی خاموشی جو ہے وہ اس کی اجازت ہے، اگر وہ نہیں یعنی وہ نہیں کرتی یعنی انکار نہیں کرتی اور خاموش رہتی ہے حیا کے مارے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اجازت اس نے دے دی ہے، اور اگر وہ منع کرے تو پھر کسی کو اختیار نہیں کہ زبردستی اس کو اس پر
مجبور کرے. اور پھر مسلم شریف کی حدیث میں آیا کہ اس سے اجازت کون لے, اس کے بارے میں وہاں بتایا گیا کہ البکر تستاذنھا ابوھا, یعنی اس کا باپ جو ہے اس سے اجازت مانگے گا, یعنی باقاعدہ وہ پوچھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو والد یا بھائی یا کوئی ماموں یا وہ جاتا ہے تو وہ لڑکی سے پوچھتے ہیں. تو اگر تو وہ آج کل سائن ہوتے ہیں, اگر وہ سائن کر دیتی ہے یا وہ منہ سے بول کے کہہ دیتی ہے یا سر ہلا دیتی ہے, کوئی بھی چیز جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ رضامند ہے, تو پھر اس کا وہ یعنی نکاح اس سے ہو جائے گا. تو آج دیکھیں کہ مسلم معاشروں میں ہم ان شرعی قدروں کو پامال کر دیا گیا اور اپنی بچیوں کو مجبور کیا جاتا ہے, یعنی اسلحے کے زور پر نکاح کروائے جاتے ہیں, زبردستی مار پیٹ کے. تو یہ سارے ظلم کے ایک طریقے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ یعنی وہ جو بھی ظلم کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انہیں حساب دینا ہوگا. یعنی اب تصور کریں کہ بیٹی کا مال, اس کی جائیداد, اس کی وراثت, وہ آپ اس کی مرضی کے ساتھ شور یا باپ اس کا نہیں بیچ سکتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عورت کو بغیر اس کی مرضی کے کسی کے ساتھ باندھ دیا جائے؟ تو یہاں فرمایا گیا کہ ذالک یوعظ بہ, اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کس کو؟ من کان یؤمن باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, والیوم الاخر, اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. تو اس کو اس راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. ذالک ازکی لکم, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, وہ اطہر, اور زیادہ پاک ہے. تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے حیا کا مسئلہ ہے, شرم کا مسئلہ ہے, لیکن کہ ہم اپنی بیٹی کو دوبارہ وہاں بھیج دیں گے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں اور تمہیں علم نہیں ہے, یعنی ہر بات کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی حکمت کا پتہ ہوتا ہے. ہمارے سمجھ میں کوئی لاجک آئے یا نہ آئے, ہماری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے, جو اللہ کی بات ہوتی ہے حقیقت وہی ہوتی ہے. اور ہر بات کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. ہمارا علم ناقص ہے, اور جس چیز میں ہماری مسرت اور فائدہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے. اور ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہو, اس میں یعنی انسان کا نقصان ہے, اور جو بھی شریعت کے تابع چیز ہے اس میں انسانوں کا اپنا فائدہ ہے. اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو زندگی میں, اس دنیاوی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہوں گے, اور اخروی زندگی بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی اچھی ہوگی. اور اگر ہم قرآن کی آیات سے اعراض کریں گے, ہم ان کا مذاق اڑائیں گے, نعوذ باللہ, ہم احکامات کو تبدیل کریں گے, ہم ہلوں بانوں سے کام لیں گے, ہم عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے, ہم بار بار طلاق دیں گے اور پھر رجوع کریں گے, عورت کو معلق کر کے رکھیں گے, تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں دنیاوی شاید آپ کسی طریقے سے بچ بھی جائیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا سے ہرگز نہیں بچ سکتے. اس لیے ہمیں اس معاملے میں ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھنا چاہیے, اور آخرت کے خوف کو سامنے رکھنا چاہیے, اللہ کے ڈر کو سامنے رکھنا چاہیے, اور ہمیشہ معروف والا معاملہ عورتوں کے ساتھ کرنا چاہیے, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں, ہر کسی کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے. تو ہر انسان کا اپنا اپنا حق ہے, جو حق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے اسی طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے, اس پر عمل کرنے, اس کو سمجھنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام مشکلات کو آسانی میں بدلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو قرآن کے نور سے مزین فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم سلیم عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو بار بار پڑھنے, سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.